والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب اور انتہائی ضروری ادب اور بنیادی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس انداز سے بیٹھے، اگر باہر کہیں کچی زمین میں ہے، کہیں کھیت میں، کہیں بیابان میں، کہیں جنگل وغیرہ میں، تو وہاں چاہیے کہ کوئی نرم جگہ دیکھی جائے کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے واپس مڑ کر انسان کے جسم پر نہ پڑے. اور اگر واش روم وغیرہ ہے تو اس کو بناتے وقت یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کچھ ایسا ہو کہ اس سے پیشاب کے چھینٹے واپس مڑے نہ. تو اکثر کم پیسوں کے لالچ میں جو ہے وہ کوئی ہلکا سا لے لیتے ہیں، جو وہ کموڈ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی اور اس سے پھر زیادہ امکانات ہوتے ہیں پیشاب کے چھینٹے واپس آنے کا، انسان پر پڑنے کا. تو انسان کو بیٹھتے وقت بھی احتیاط کرنا چاہیے، اس انداز سے بیٹھے کہ پیشاب کے جو نا چھینٹوں کے پڑنے کا امکان کم ہو، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑنا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے دو قبروں کے پاس سے، تو فرمایا کہ انہما لیعذبان، یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی مشکل کام کی وجہ سے نہیں، کوئی بڑا کام ہو جس سے بچنا یا جس کا کرنا، جس سے پرہیز ممکن نہ مشکل ہو، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بلکہ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا تھا وہ چغلیاں کرتا تھا. تو چغلیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے دفنایا گیا، اور عظیم انسان تھے، دین اسلام کے شروع کے بنیادی داعیوں میں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو کیونکہ قبر نے انہیں دبوچ لیا ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیار کے طور پر، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس صحابی سے اس معاملے میں کوتاہی ہوئی تھی یا ہوتی تھی. تو بہرحال یہ بہت بڑا خطرے والا معاملہ ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، یہاں تک فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے اتنا سخت حکم تھا اس حوالے سے. ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر چھینٹے پڑ جائے تو اسے دھو لینا، پانی ڈال لینا. بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ جس کپڑے پہ پڑ جائے اس کپڑے کو بھی کاٹ لینا ہے، کینچی سے صاف نہیں کرنا، دھونا نہیں ہے. اور اگر جسم پر پڑ جائے تو جسم کے اس کھال کو کھرچنا ہے لوہے کے ساتھ، اس کھال کو ہی ادھیڑ دینا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ اتنا مشکل معاملہ تو آپ نہ کریں، لیکن کم از کم انسان کو بچنے کی تو کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نہیں بچتا
تو پھر دنیا میں عین ممکن ہے کہ چھینٹے پڑنے کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک ہو یا اس کے کپڑے ناپاک ہو اور عبادت ہی قبول نہ ہو، اور آخرت میں پھر عذاب اس کی وجہ سے ہونا ہے۔ تو اس معاملے کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کر رہا ہو یا غسل خانے میں غسل کر رہا ہو، ان دونوں معاملوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو کسی سے باتیں نہ کرے، کیونکہ اس وقت فرشتے اس انسان سے حیا کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ انسان اس حالت میں باتیں کرتا ہے تو حدیث میں کہ وہ فرشتے اس کو بددعائیں دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا لحاظ کیا اور آپ سے حیا کرتے ہوئے ہم الگ ہوئے، اور آپ جو ہے اپنا لحاظ نہیں کرتے، ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سلام کہہ دیتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ذکر وغیرہ بھی اس وقت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہے اور ناپسندیدگی یعنی کراہت کی حالت ہے، مکروہ حالت ہے۔ اس بارے میں مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو ایک مسلمان گزرے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ فلم یرد علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ تو پھر جب فارغ ہوئے تو قریب میں ایک دیوار تھی مٹی کی، اس پہ ہاتھ مارا، تیمم کیا اور پھر اسے جواب دیا، اور فرمایا کہ مجھے کسی اور معاملے نے روک کے نہیں رکھا تھا کہ میں آپ کو آپ کے سلام کا جواب دوں، مگر صرف اس وجہ سے کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور سلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اس حالت میں بھی جواب نہیں دیا، اور جب اٹھے فارغ ہوئے تو بھی تب تک جواب نہیں دیا جب تک پاکی حاصل نہیں کی۔ تو یہ پہلے والا حکم یہ ساری امت کے لیے ہے، عام ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جو دوسرا حکم ہے کہ بغیر طہارت کے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے، کوشش یہ ہوتی تھی کہ طہارت کی حالت میں ہو، اور سلام بھی اسی میں سے ہے، لیکن ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بغیر وضو کے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ یا کوئی بھی ذکر، لیکن اس کے لیے بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، اور یہ تب ممکن ہو کہ جب انسان کی کوشش ہو کہ ہر وقت باوضو رہے، اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ آپ نے وضو کیے، اس کے بعد نہ آپ ذکر کر رہے، نہ تلاوت کر رہے، نہ کوئی نماز پڑھ رہے، لیکن آپ عبادت میں ہیں، یہ آپ کا وضو میں رہنا بھی عبادت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ذکر وضو کے ساتھ طہارت کی حالت میں کیے جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جائز ہے بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن قضاء حاجت کے دوران جو ہے نہ ذکر نہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کم از کم کہ اگر کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس پہ سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو ان حالتوں میں کہ جب انسان باہر صحرا وغیرہ میں، کھیت وغیرہ میں ہو، واش روم میں جب انسان ہے تو اس پہ تو سلام نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو آداب بھی جو ہے نا قضاء حاجات کے آداب میں سے، اس کا بھی لحاظ انسان کو چاہیے کہ کرے، خاص کر کے جو پہلا ادب ہے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔